کہتے ہیں اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے، جو ہر شخص کو جلانی چاہیے۔ یہ انسٹیٹیوٹ آف مولیکولر بیالوجی اینڈ بایو ٹیکنالوجی جو اپروو ایز اے انسٹیٹیوٹ آف بایو ٹیکنالوجی ہوا تھا، یہ میری وی سی شپ کا ایک اچیومنٹ ہے، اور اس کے پیچھے ہسٹری یہ ہے کہ یہ ایچ ای سی کا پروجیکٹ تھا جو 17 کے اینڈ میں اپروو ہوا۔ اس کا 2 دفعہ ٹینڈر ہوا، کینسل ہوا، کوئی اپنی سٹاف پالیٹکس تھی، طاہر امین صاحب ریزائن کر کے چلا گیا تھا، طارق انصاری ایکٹنگ تھا، یہ شروع نہیں ہوا تھا۔ 5 کروڑ 53 کروڑ 53.5 کروڑ کا پروجیکٹ تھا، 5 کروڑ ایڈوانس آ گئے تھے۔ ظاہر ہے میں نے نومبر میں جب ستمبر میں چارج لیا تو 2-3 مہینے تو کسی چیز میں ہوش نہیں تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد اس کے بارے میں جب مجھے پتہ چلا تو میکنگ لانگ سٹوری شارٹ آئی وینٹ ٹو ایچ ای سی۔ ایچ ای سی اس کو وائنڈ اپ کر رہی تھی، وہ پیسے شفٹ ہو رہے تھے، پی این ڈی نے بھی بڑا شور کیا تھا کہ ابھی تک پروجیکٹ شروع نہیں ہوا۔ آئی ٹک دا رسک، میں نے کہا مجھے بہت سمجھایا ڈی جی نے کہ سر اس میں مت پڑیں، بٹ میں نے کہا میں کر کے دکھاؤں گا، اور یہ سائٹ سلیکٹ ہوئی، فیزیبل سائٹ یہی تھی۔ کنسٹرکشن ٹینڈر ہوئے، کنسٹرکشن شروع ہوئی، میں نے پی ڈی کو چینج کیا، ایک پروفیسر کو ریکویسٹ کی، ہمبل ریکویسٹ، اسسٹنٹ پروفیسر تھا اس وقت، کہ آپ پی ڈی بن جائیں، اور یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے 3 کمپوننٹ تھے، بڑا اکیڈمک بلاک، ایک ایم فل کی گرلز ہاسٹل، اور ایک گلاس ہاؤس جو پیچھے ہے۔ یہ اس کا فاؤنڈیشن سٹون ہے جو ہوا، جو ہم نے اس کو لیٹ ڈاؤن کیا تھا، میں نے خود 23 اپریل 2020 کو جب کام شروع ہوا، اور بعد میں اس کو بلڈنگ کے اندر لگایا ہم نے، اور یہ اس کی کمپلیشن تھی۔ میں نے پی وی سی کو بھی کہا پی وی سی کا نام بھی لکھا جائے۔ بہاؤدین یونیورسٹی 75 میں بنی، اور 2020 تک دیر واز نو پی وی سی، ایکٹ میں پروویژن تھا۔ یہ میں نے کوشش کی تھی، اگرچہ بعد میں پچھتایا۔ اینی ہاؤ، اس کی اناگوریشن میں نے خود کی۔ لوگوں نے کہا گورنر، منسٹر، میں نے کہا نہیں، یہ ہماری اپنی محنت ہے، سارا سٹاف کھڑا ہوگا، اور ہم نے اس کو اناگوریٹ کیا۔ یہ اس کا انر ہے، خوبصورت بلڈنگ بنی، اور یہ میک ریسرچ بلاک، انہوں نے کہا کہ سر یہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں، اور یہ بلال شاہ اب تو پروفیسر ہے جو یہاں کا ڈائریکٹر تھا، ویری ہارڈ ورکنگ نائس مین، جس کا بھی بڑا رول ہے اس کی کئی لیب کمپلیشن میں۔ اس نے کہا سر یو ڈیزرو، اللہ اس کو خوش رکھے، کہتا ہے جی آپ کے نام پہ ہوگا۔ اب آئی ڈونٹ نو ان دا ایئرس ٹو کم کیا ہوگا، بٹ یہ اس کا نیولی ابھی اسٹیبلش لانز ہیں۔ یہ اس کا بیک سائڈ ہے، یہ لان ہیں جو اب اسٹیبلش ہو رہے ہیں، کوئی درخت انہوں نے لگائے ہیں۔ بٹ روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے، آکسفورڈ بھی 10 سال میں نہیں بنی تھی، اٹ ٹیکس ایئرس، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ یہ وہ گلاس ہاؤس ہے جس کا میں نے ذکر کیا۔ It has got good generator system in case load shedding ہو، جو بڑی فریکوینٹ ہے۔
PSU ایریا میں بھی ہے، ہونی نہیں چاہیے۔ یہ ڈائریکٹر صاحب ہیں بلال شاہ، اور ویری کمپیٹنٹ مین۔ بلال شاہ کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ آج میں نے کہا ایک ویڈیو آپ کے اس بایو اس پہ بنائی جائے۔ آجائیں سر، آجائیں۔ ایک میں نے کہا آپ کے بایو ٹیک پہ بناؤں، جو میری ایک اچیومنٹ تھی۔ یہ تو اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر میں نہ آتا، رب اللہ پاک کے بعد کام وہی کرتا ہے، انسان کچھ نہیں ہے، لیکن یہ وائنڈ اپ ہو چکا تھا۔ اور مجھے اس وقت ڈی جی نے کہا کہ کنڈی صاحب، BSU از ویری ٹف یونیورسٹی، وہاں اکثر VC پھنس جاتے ہیں، آپ اس چکروں میں نہ پڑیں، یہ 53 کروڑ روپیہ بس واپس جانے دیں، 5 آپ کو ہم نے دیے وہ واپس کر دیں، اور اٹ ول بی گڈ فار یو۔ میں نے کہا نو وے، لائف از اٹ سیلف اے چیلنج۔ اور وہ ٹھیک کہتا تھا کچھ لحاظ سے۔ دیکھیں میں پچھلے 6 مہینے سے سسپینڈ ہوں، وہ ایسے لا کالج ایشو پہ جس میں میں قصوروار بھی نہیں تھا، بٹ آنریبل سپریم کورٹ ہے، کیس چل رہا ہے۔ ایک فکرہ تھا دا وائس چانسلر اینڈ رجسٹرار آر سسپینڈڈ۔ اب مجھے کبھی دکھ ہوتا ہے کہ میں ساری سیلری لے رہا ہوں اور پریویلیجز ہیں، میں کام نہیں کروں گا، ایک فائل بھی نہیں چیک کروں گا، آفس بھی نہیں جاؤں گا، اور ویسے بھی میں نہیں گیا، بٹ اینی ہاؤ پارٹ آف دا گیم ہے ہمارے فیبرک کا۔ آپ یہ بتائیں کہ کچھ ایک میں وزٹ کروں گا آپ کے لیب کا، اور اچھا اسٹیبلش ہو گیا، اور یہ بہت اچھا ہے آپ نے ٹینیور بورڈ بنایا ہے۔ میں نے دیکھا انسٹیٹیوشن میں ٹینیور بورڈ نہیں ہے۔ آنے والی جنریشن کو پتہ تو چلے کہ آج سے 40 سال پہلے ڈاکٹر خدا بخش یا ڈاکٹر خالد حسین جو تھا وہ یہاں رہا تھا۔ اب اگر میرا بیٹا پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ جائے گا آج 20 سال بعد بلوچستان، تو ہی کین سے کہ میرا بابا یہاں تھا۔ ہاں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جو ایک گروپ فوٹو ہے جو یادگار رہے گا میرے ساتھ آپ لوگوں کا، وہ بھی آپ نے بڑا کر کے رکھا ہوا ہے، مجھے تو بھول گیا تھا کہ کوئی گروپ فوٹو بھی تھا۔ کیا بات، کیا بات! آپ کو پتہ ہے یہ جو ملا عمر تھا، یہ تصویر اتنی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اس کا ایک ہی اس کی تصویر تھی، اور وہ کتنے $1000 میں بکی۔ جب اس کی آنکھ کو گولی لگی تھی، شل لگا تھا، تو انہوں نے اس کی تصویر بنائی تھی۔ شاہ صاحب یہ بتائیں، ایک لے مین یا بڑا فنکشن کیا ہے آپ کے بایو ٹیک کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی آنر ہے کہ جب آپ تشریف لائے اور ہماری اس وقت سے آکسیجن شروع ہوئی۔ بنیادی طور پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بایو ٹیکنالوجی ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو ہر فیلڈ کا اینڈ جو ہے وہ بایو ٹیکنالوجی ہے۔ آج اب ہمارے ہاں زندگی میں جس جگہ پر بھی چلے جائیں، جس ڈپارٹمنٹ بھی چلے جائیں، جب تک اس میں بایو ٹیکنالوجی نہیں ہو رہی ہوگی وہ اس کا اینڈ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ اسٹڈی آف DNA، یعنی کہ بالکل آخری بات ہے۔ اب تو کریمینالوجی میں جائیں تب بھی ہماری بایو ٹیکنالوجی ہے، اگر بایو سائنسز میں جائیں تب بھی ہماری بایو ٹیکنالوجی ہے، انوائرمنٹل سائنسز میں جائیں تب بھی بایو ٹیکنالوجی۔ اس وقت سب سے لیٹسٹ ترین چیز جو تھی ہے وہ بایو ٹیکنالوجی ہے، اور اسی وجہ سے یہ جو ہمارا جنوبی پنجاب کا حصہ ہے اس میں اس طرح کی لیبس اسٹیبلشڈ ہونے کی اشد ضرورت تھی، جو کہ ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اس پہ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ ڈاکٹر صاحب کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ یہ جو پروجیکٹ جس کا وہ ذکر پہلے بھی کر رہے تھے، میں اس کو تھوڑا سا ایلابوریٹ اس طرح بھی کرتا ہوں کہ یہ چیز تقریباً 2016 سے چل رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سب کچھ اپروو ہونے کے بعد 2 VC بیچ میں آئے ہیں، ایک اللہ کو پیارا ہو گیا اور ایک انصاری صاحب یہاں ریٹائر ہو کے چلے گئے۔ ان دونوں ٹینیور میں ہم اپنے بایو ٹیکنالوجی کی یہاں پہ ایلوکیشن آف
بلڈنگ نہیں کر سکے، اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنے بھی یہ پروسیس تھے اتنے کمپلیکیٹڈ تھے کہ ہر بندے نے اس کو نہ کرنے میں یا اس کو شروع نہ ہونے میں اپنا فرض ادا کیا ہے۔ اچھا اور یہ اس طرح بھی یہ اچھا مجھے تو جو بھی کریڈٹ لوگ دیں یا نہ دیں، انگلش میں کہتے ہیں اٹس بیٹر ٹو ڈیزرو میڈل وداؤٹ ہیونگ دیم، لیکن اس میں جو اس وقت کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھا فتح مری، میں نے کہا فتح مری میرے چادر نہیں ہے، ایک میرے پاس رومال ہے اس وقت، کیپ بھی، میں نے کہا میں تیرے قدموں میں رکھ رہا ہوں، خدا کے لیے اس کو واپس نہ جانے دیں، تو اس نے کہا ہو گیا، بٹ اینی ہاؤ دیکھیں، میں اس کو یوں لیتا ہوں نا کہ ہم نے آخر یہ امید چھوڑ دی تھی اور انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ یہ پروجیکٹ ختم ہو گیا، لیکن جب آپ تشریف لائے ہمارے لیے ایک کرن یہ ثابت ہوئی اور اینڈ کریڈٹ گوز ٹو آل، کیونکہ پھر میں نے جب اس کا پی ڈی چینج کیا اور تنویر کو لایا، تنویر نے پھر دن رات ایک کیا، اور وہ ٹھیکیدار کے ساتھ میں روز کھڑا ہوتا تھا، میں نے کہا ٹھیکیدار کو کہا، میں نے کہا ٹھیکیدار یہ ایسا ہے کہ کوئی شخص ماں باپ سب کو رسک پہ لے کے نا ایک محبوبہ بنا لیتا ہے یا شادی کر لیتا ہے اور وہ نہ کام، میں نے کہا یہ میں سارا رسک لے کے میں نے اپروو کرایا ہے، اسکیلیشن ایکچولی مین چیز تھی اسکیلیشن، مجھے ڈی جی نے کہا کنڈی صاحب 2.5 سال گزر گئے ہیں، چیزیں کہیں سے کام پہنچ گئی ہیں، پاکستان میں روز انفلیشن ہوتی ہے، بٹ وی میڈ اٹ۔ بلال صاحب ویسے آپ بھی بہت محنت کر رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں صبح 9 بجے آپ ہوتے ہیں اور 4-5 تک، ورنہ اب ود 100 اپالوجیز یہ جو کمرشلائزیشن پیسہ میکنگ آ گیا ہے نا پروفیسر، اب وہ آفیسز میں زیادہ جان نہیں مارتے، اینڈ آئی ایم تھینک فل آپ نے وہ کہا کہ میک آپ نے کیا، منصور اکبر کنڈی۔ دیکھیں یہ ہمارے فیکلٹی ممبر جتنے ہم نے اپنی میٹنگ کی، ہم نے اپنی میٹنگ میں یہ انونیمسلی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی اس کا ہم نے نام کیا رکھنا چاہیے، تو سب نے یہ بات کہی، چاہے وہ پروفیسر بابر صاحب ہوں، چاہے ریحان صادق صاحب ہوں، چاہے اون صاحب ہوں، حامد صاحب ہوں، یہ سب نے مل کے ایک، اچھا ریحان صادق نے بھی بڑی جان ماری، نہیں میں وہی کہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک ہی بات آئی کہ ہم یہ منصور اکبر کنڈی کے نام یہ ہم اپنا ریسرچ بلاک کرتے ہیں، اور پھر یہ رجسٹرڈ بھی یہی ہوا، یعنی کہ منصور اکبر کنڈی ریسرچ بلاک۔ تو پھر جب مجھے آپ نے ڈائریکٹر بنایا اور میں نے اپنی جان لگائی، تو اس میں پھر میں یہ سوچا کہ پورا نام لکھنے کی بجائے اس کو کوئی نام دیا جائے، نک نیم، تو وہ میک میں نے کیا، یعنی یہ اٹ از اے اسٹائلش نیم، میک منصور اکبر کنڈی، تو نیچے میں نے آپ اور ریحان اور ڈاکٹر بابر، ہاں جی بالکل، بابر صاحب نے بھی بڑی محنت کی، ریحان تو یہ تھا کہ بعد میں اس کی سلیکشن ہو گئی پنجاب یونیورسٹی میں، میں نے اس کو کہا مت جا، لیکن اس نے کہا جی میری والدہ ہے، میرا بس لاہور گھر ہے اپنا، بٹ ہی اسٹوڈ اے رائٹ۔ جی یہ ہماری ڈاکٹر اون صاحب کی لیب ہے، اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اور اللہ، اس میں ہم نے 2 حصے کیے ہیں، یہ اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھیں گے اور جو ہمارا ریسرچ جو ہے یہ پلیٹ فارم ہے، یہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹ ریسرچ کریں گے۔ آپ بیٹا یہاں کیا کرتے ہیں؟ کس کی؟ MFL کی۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اور جتنے بھی ہمارے اکوپمنٹس ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جو استعمال ہو رہا کا ہوگا نہیں، تو ہم نے اس کو ڈسٹ فری کیا ہوا ہے پوری لیب۔ ڈسٹ فری ہونا ضروری ہے، ایک لیب ہے جنرل لیب، اور آپ یہاں کے ہیڈ ہیں؟ یہاں پر جی سر، یہاں ہم انچارج ہیں، اور یہاں پر وہ اکوپمنٹس ہیں ہائی ٹیک جو ہماری دوسری لیبس میں نہیں ہیں۔ نارملی اس میں مالیکولر بایولوجی کے بہترین اکوپمنٹ ہے جو ہمارے لیٹسٹ ہیں، اس میں تمام لیبس کے ٹیچرز یہاں پہ آ کے کام کرتے ہیں، یعنی جو ہماری اپنی پرسنل لیبس ہیں جو وہاں پہ اکوپمنٹ نہیں ہیں وہ یہاں پر انسٹال کیے گئے۔ بیوٹیفل۔ یہاں پر نارملی ہمارے جو ایکوپمنٹس ہیں انڈیپینڈنٹ چھوٹے ڈیڈیکیٹڈ رومز میں ہم نے لکھے ہوئے ہیں، یہاں پہ ہمارے مائکرو بایولوجیکل ایسز ہوتے ہیں، اینالیٹیکل لیب ہے جی سر، اینالیٹیکل لیب ہے، اور یہاں پر ہم پروٹینز وغیرہ کی پیوریفیکیشن وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ FTA اسکوپی لیب ہے سر، اس میں فلوریسنس لیب وغیرہ، مائکروسکوپی لیب ہے سر، انوائرمنٹ بایولوجی بایوٹیکنالوجی کی لیب ہے۔ اچھا فزیولوجی کی، جی سر، اس میں پلانٹس اور مائکروبس۔ اور بیٹا یہاں اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی سر۔
कादिर साहब की लैब है। عمران قادر صاحب تو خیر ہے میں مورلیس تو سب کو تو نہیں جانتا لیکن اکثروں کو جانتا ہوں تو محنتی ہے یہ اس کی سلیکشن بھی شاید ہمارے وی سی شپ میں ہوئی محنتی ہے یہ بچہ تو آپ کیا سارا دن ادھر ہی ہوتے ہیں 8 بجے سے 8:30 بجے سے لے کے 4 بجے تک ایم فل کے اسٹوڈنٹ ہیں سر یہ بھی جنوم اینالائزر ہے اس وقت یہ کرنٹ اور لیٹسٹ ماڈل ہے سر اور اس میں ہم ڈی این اے کی آر این اے کی یہاں پر جنوم کی ہیومن جنوم ہے مائکروبیل جنوم ہے اس میں ہم یہاں پر سیکوینس ہے یہ پلانٹ گروتھ لیب ہے ویری گڈ اور یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے تقریباً تو یہاں کیا ہوتا ہے ان بریف کیا ہوتا ہے یہ سر یہاں پر ہم ٹیشوز کی کلچرنگ کرتے ہیں پلانٹس کے اور ان کی ہم جینیٹک کلوننگ کے حوالے سے بھی کلچرنگ کے حوالے سے بھی ہم ہمارے ایکسپیریمنٹ لگائے جاتے ہیں یہاں پہ نا بنیادی طور پہ پلانٹ فزیالوجی کے اوپر بھی کام ہوتا ہے اور ہم ان مائکروبس پہ بھی کام کرتے ہیں اور پلانٹس کے اوپر بھی کام کرتے ہیں یعنی کہ ہیومن بھی ہو رہا ہے اور پلانٹس کا بھی ہو رہا ہے اور پلانٹس میں اسپیشلی کاٹن کے اوپر میں کام کر رہا ہوں بڑی بات ہے کاٹن تو ایسے ہماری بڑی نیشنل کراپ تھی جس کو گنے نے اور زمینداروں نے بس اس کو بس یہ ملا جلا رجحان ہے کیونکہ میں تو خود کاٹن از مائی بیبی کیونکہ پوری زندگی میں نے کاٹن پہ کام کیا ہے یہاں پہ کئی مسائل ہیں اس کو نیچے کرنے میں انشاءاللہ اس دفعہ پھر اوپر کریں گے اور میں نے اس کے اوپر سی ایل سی بی کے اوپر بہت بڑا کام کیا بڑی بات ڈاکٹر حامد صاحب بتائیں کیا کرتے ہیں السلام علیکم میں پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہوں یہاں پہ ہم پلانٹ ڈیفینس سگنلنگ کے اوپر کام کرتے ہیں اچھا اور آپ بیٹا سارے اسٹوڈنٹ ہیں آج کل ویسے ایک ان لائٹ سائڈ جینڈر ہراسمنٹ بڑی کیسز ہو رہے ہیں نا تو ایک قانون پاس ہونا چاہیے اس ملک کے یونیورسٹی کا جو بندہ بھی کسی فیمیل کو ایڈریس کرے بیٹا تو ضرور کہے اگر آپ کا نام سمینہ ہے تو میں کہوں بیٹا سمینہ کیا حال ہے ضروری ہے یہ قانون ہونا چاہیے روایت تو تھی جو انفارچونیٹلی ہماری اچھی روایات ختم ہو گئی اینی ہاؤ وش یو گڈ لک تو آپ کتنا یہاں 5-6 گھنٹے لگاتے ہیں یا روز اچھا ویری گڈ گریٹ سمیرا صاحب کو تو میں صاحبہ کو جانتا ہوں ویری کمپیٹنٹ اور یہ بھی پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ہیں جی بالکل بالکل یعنی کہ جو یہ 9 to 5 کام یہاں ہوتا ہے یعنی میری کوئی بھی لیب ہے خالی نہیں ہے نہیں لیب میں ضروری ہے میں تو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوں میں نے 2-3 کو پی ایچ ڈی کرایا تو میں نے کہا جاؤ کچھ مہینہ پارلیمنٹ میں گزارو وہاں دیکھو اگر الیکشن پہ ریسرچ ہے تو الیکشن کمیشن جاؤ ہو صرف لائبریریوں میں بیٹھ کے نہیں ہوتا کام اچھا یہ کیوں ہے تو خالی یہ کیا ہے وہ مشین پڑی اچھا گریٹ اس مشین یہ سنا یہ مشین کہیں نہیں ہے ذرا ایکسپلین کریں ایکچولی سر یہاں ہم ہیومن جین کی ریئل ٹائم ایکسپریشن چیک کرتے ہیں مختلف وائرل انفیکشن میں فار ایگزامپل ہے یا بیکٹیریل انفیکشن میں ہے یا ہیومن کی کینسرز کے حوالے سے اگر کوئی اسٹڈیز ہیں تو وہاں کی جو ٹوٹل ایکسپریشن ہے مالیکولر لیول پر انویسٹیگیشنز کرنے میں یہ مشین بہت زیادہ ہیلپ فل ہے 100 بیڈ کا جو اس کا ایک کمپوننٹ اس پروجیکٹ کا تھا 100 بیڈ کا گرلز ہاسٹل فار ایم فل اینڈ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس لیکن گرلز کا تھا اس میں اونلی